بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ثواب ٹی وی پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیرت النبی کے سلسلے کی یہ 19ویں ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ نے پچھلی ایپیسوڈز نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے گا، اس کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں تاکہ آپ کو اس حوالے سے مکمل معلومات مل سکے۔ دوستو، سیرت النبی کی گزشتہ قسط میں پہلی ہجری کو پیش آنے والے اہم واقعات کا ذکر کیا، جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا مشہور واقعہ تھا، اور پھر مواخات مدینہ کا تذکرہ ہوا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجر اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ دوستو، اس قسط میں ہم مزید اہم واقعات کا ذکر کریں گے، جس میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ اذان کی ابتدا اسلام میں کیسے ہوئی، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کا مشورہ کس نے دیا۔ دوستو، اسلام میں 5 نمازیں 10 نوی کو سفر معراج کے بعد فرض ہوئیں۔ اس سے پہلے 2 نمازیں فرض تھیں، جس میں فجر اور عصر شامل ہیں۔ اذان کے نفاذ سے پہلے یہ معمول تھا کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو مسلمان مسجد میں جمع ہو جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے مسجد تشریف لائیں گے تو جماعت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت خود فرماتے تھے، اور آپ کی حیات مبارکہ میں صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آپ کے جانشین بنے، ان کے علاوہ کسی اور نے امامت نہیں کی۔ دوستو، اب کیونکہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا انتظام ہو کہ سب مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے اور کوئی مسلمان جماعت سے محروم نہ رہ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ جب جماعت کا وقت ہو جائے تو کچھ لوگ مقرر کیے جائیں جو وقت پر لوگوں کو گھروں سے بلا کے لے آئیں، لیکن یہ ایک مشکل کام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا۔ اس میں مختلف صحابہ نے اپنی رائے پیش کی۔ کسی نے کہا کہ نماز کے وقت مسجد میں ایک بڑا علم کھڑا کر دیا جائے، جس کو دیکھ کے لوگ مسجد آ جائیں کہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طریقہ پسند نہیں آیا۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہم ناقوس بجایا کریں گے، یہ گھنٹے کی آواز ہوتی ہے جو عیسائیوں کے گرجا گھروں میں بجایا جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ بغل بجایا جائے، جو یہود اپنے لوگوں کو عبادت کے لیے جمع کرنے کے لیے بجایا کرتے تھے۔ ایک اور مشورہ یہ آیا کہ کسی بلند جگہ پر آگ جلا دی جائے جس کو دیکھ کے لوگ مسجد تشریف لے آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام مشوروں کو یہود، نصارہ اور مجوسیوں سے مشابہت کی وجہ سے پسند نہیں فرمایا۔ اس مجلس میں اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہ لیا جا سکا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے دلوں میں یہ افسوس لے کر رخصت ہوئے کہ کوئی قابل عمل مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دے سکے۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ پر اس کا سب سے زیادہ اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کیا مشورہ دیا جائے کہ جو آپ کو پسند آ جائے۔ رات کو حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک شخص ہے جس نے سب لباس پہنا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ ناقوس بیچو گے؟ اس نے پوچھا تمہیں یہ کیوں چاہیے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس کو بجا کر ہم مسلمانوں کو نماز کی طرف بلائیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں اس ناقوس سے بہتر بات نہ بتا دوں جس سے مسلمان بھی جمع ہو جائیں گے اور ناقوس بھی نہیں بجانا پڑے گا؟ کہتے ہیں کہ ضرور بتائیں۔ تو اس نے پھر اذان کے الفاظ بتائے۔ صبح حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب آپ کو سنایا۔ خواب سن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بالکل سچا خواب ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ اذان کے الفاظ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بتا دیں کیونکہ ان کی آواز سب سے بلند ہے۔ دوستو، پہلی اذان جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کے حجرے کی چھت پر چڑھ کے دی تو آواز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب سنی تو آپ تیز تیز قدم چلتے ہوئے مسجد نبوی پہنچے اور کہا یا رسول اللہ، یہی الفاظ میں نے رات خواب میں سنے ہیں۔ دوستو، اس طرح پہلی ہجری سے مسجدوں میں اذان دینے کا آغاز ہوا۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ مدینہ میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اور یہ معاشی طور پہ بہت مضبوط تھے۔ زراعت اور تجارت میں ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ مہاجرین جب مدینہ پہنچے تو بے سر و سامان تھے، اگرچہ ان میں دولت مند بھی تھے، لیکن کیونکہ کفار مکہ سے چھپ کر آئے تھے اس لیے اپنا زیادہ تر سامان مکہ میں ہی چھوڑنا پڑا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست اور سمجھداری تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ جب تک مہاجرین قریش اور انصار مدینہ اس قابل نہ ہو جائیں کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں
اور اسلام کا نظام مکمل طور پر نافذ ہو جائے اور اس نئی اسلامی ریاست کو اپنے قدم جمانے کا موقع مل جائے، اس لیے تب تک مسلمانوں کے لیے اندرونی خطرات کو کم سے کم کیا جائے اور قریش مکہ کو یہودیوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا موقع نہ مل سکے۔ اس بنا پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا جائے۔ دوستو، مدینہ میں یہودیوں کے بہت سے قبائل آباد تھے، لیکن ان میں 3 مشہور قبائل تھے جن کا ذکر ہم نے آپ سے پہلے بھی کیا ہے، جن میں بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع شامل ہیں۔ ان سب قبائل کو اس معاہدے میں شریک کیا گیا۔ یہ پورا معاہدہ، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہم یہاں اس کے مشہور نکات کا ذکر کریں گے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ قصاص اور خون بہا کے جو طریقے پہلے سے موجود ہیں وہی قائم رہیں گے۔ ظلم اور فساد میں کسی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، چاہے کوئی کتنا بھی طاقتور ہو۔ یہود کو مذہبی آزادی ہوگی اور ان کی مذہبی رسومات پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ یہود اور مسلمان آپس میں دوستانہ تعلقات رکھیں گے۔ یہود اور مسلمانوں کی اگر کسی سے لڑائی ہو تو وہ اس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ کوئی بھی فریق قریش مکہ کو امان نہیں دے گا۔ مدینہ پر کوئی حملہ ہو تو یہود اور مسلمان مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ کسی دشمن سے اگر کوئی فریق صلح کرے گا تو دوسرا بھی شریک صلح ہوگا۔ دوستو، یہ میثاق مدینہ کا خلاصہ تھا۔ باقی واقعات کا ذکر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو کوشش پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔